السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تمام تعریفیں رب مہدی کے لیے سزاوار ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام امام مہدی کے لیے آپ کے آباء و اجداد اور تمام تر طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر پروردگار کائنات رب العالمین کا انتہائی لطف و کرم کہ تفسیر آیات مہدویت کے عنوان پر جو سلسلہ کلام شروع ہوا، اس میں آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آپ کی خدمت مقدس میں اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ معصوم میں قبولیت کا یقین رکھتا ہوں. اپنے آپ کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے مسلسل پیغام اتقوا اللہ اور تمام تر صاحبان ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے لیے امام علیہ السلام کی رضاؤں کا طلبگار. پروردگار مجھے اور آپ سب کو امام علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرنامہ کلام میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. بہت مشہور آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس آیت سے کون واقف نہیں؟ کبھی فضائل کے باب میں واقف ہیں، کبھی مصائب کے باب میں، کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی دعوت عمل کے لحاظ سے. دو کیفیات ہیں، ایک کہف، ایک رقیم. اور قرآن مخاطب ہے، ام حسبت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ غار والے، کہف، والرقیم اور پہاڑ والے، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، غار والے اور پہاڑ والے، ہمارے عجائبات میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ یہ سوالیہ انداز ہے. اور اصحاب کہف کے حوالے سے، اصحاب رقیم کے حوالے سے آئیے تلاش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ ساتھ روایات کو. کتاب کا حوالہ الزام الناسب
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہدی آل محمد علیہ السلام خروج کریں گے، یعنی کہ امام ظہور فرمائیں گے، تو آپ علیہ السلام کے 313 اصحاب ساتھ ہوں گے، جن میں 7 افراد اصحاب کہف ہوں گے۔ آیت اصحاب کہف کے بارے میں، روایت اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کی حیات کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ۔ تو اصحاب کہف کس کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ امام زمان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب احقاق الحق کی ملحقات میں، برہان المتقی میں اور العطر الوردی میں اصحاب کہف امام مہدی علیہ السلام کے آوان و انصار ہیں۔ اب آئیے الامام المہدی فی کتب اہل سنت، تفسیر در منشور میں علامہ سیوطی نے جلد نمبر 4، علامہ لکھتے ہیں تفسیر کے اندر در منصور میں کہ ابن الفارسی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہیں۔ ان دو روایات کے ساتھ ساتھ اب آئیے ان اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف کے اندر ایک اور تذکرہ بھی آیا۔ آیت نمبر 22 سورہ کہف، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ ان قریب وہ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ لوگ بغیر دیکھے بے سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دیتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ تم کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، ان کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ اصحاب کہف ایک پورا عنوان ہے۔ یہ کتنے لوگ تھے، کس طرح چلے، شہزادے تھے کہ امیر زادے، اپنے تمام تر خلعت اور امارات کو چھوڑ کر لباس زہد کو اختیار کیا، تلاش حق میں چلے، اور ان کے ساتھ ساتھ چرواہے کا کتا بھی ساتھ میں آ گیا۔ تو اب چلے کتنے تھے، کتے کا عنوان عجیب ہے، عجیب بات۔ لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شمولیت اختیار کرنے والے اگر کوئی ماضی میں گزرے ہیں تو ان کے افراد کی تعداد پر بھی قرآن نے بحث کی ہے، اور صرف بحث افراد کے بارے میں نہیں کی، حتیٰ کہ اس کتے کے بارے میں بھی کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر کوئی کتا بھی ہو اور کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو اس کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی شامل کر لیا جاتا۔ آپ اس آیت پہ غور کر لیجئے، کلبہم 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 استعمال ہوا یہ لفظ کہ 3 ہیں، چوتھا کتا، 5 ہیں، چھٹا کتا، 7 ہیں، 8واں کتا۔ 3 قول استعمال اس کے اندر۔ اس اعتبار سے
یہ پوری بحث. اب آئیے چونکہ ہمارا عنوان اس آیت کی تفسیر امام زمان سے ربط دے کے بیان کرنا ہے، نہ کہ خود تفسیر میں داخل ہو جانا. تو اس آیت کی تفسیر کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مربوط کرتے. فرمایا تفسیر نور الثقلین کا حوالہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یخرج القائم علیہ السلام من کعبہ. امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل مع 27 رجلا، فرماتے ہیں 27 افراد پشت کعبہ سے برآمد ہوں گے اور وہ قائم آل محمد کی مدد کریں گے. 27 افراد 27، ان 27 میں سے 15 الگ ہیں. فرمایا امام نے 15 من قوم موسیٰ علیہ السلام، 15 وہ ہیں جو قوم موسیٰ سے ہیں. الذین کانوا یہدون بالحق، یہ وہ ہوں گے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے تھے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتے تھے. تو قوم موسیٰ کے 15 ہو گئے. وَسَبْعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَهْفِ، اور 7 ہوں گے اصحاب کہف. پچھلی آیت کے اعتبار سے جس میں اصحاب کہف کو نشانی عجیب قرار دیا گیا، اور ان آیتوں کے اعتبار سے ملا کے دیکھیے لفظ 7. اور اس آیت میں غور کیجئے گا. میں پھر آیت پڑھتا ہوں خدمت میں آپ کی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک نظریہ ہو گیا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک اور نظریہ ہو گیا. اور ان دونوں نظریات کے بعد قرآن اب کہتا رجمن بالغیب، یہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دیتے. تو ان دو نظریات کے باطل ہونے کا اعلان آیت کے ان الفاظ میں کر دیا گیا. اب جو اس کے بعد نظریہ آئے گا وہ باطل نہیں ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ اکبر. کبھی غور کیجئے گا، شب قدر کی بات کرتے ہوئے پچھلے دنوں میں کبھی 19 کی بات، کبھی 21ویں شب، کبھی 23ویں شب، تلاش کریں تو قول الگ الگ ہو گئے. یا آخری عشرے میں تاقرات ہیں 21 سے 29، ہر تاقرات 21، 23، 25، 27، 29. یہاں پر بھی قول مختلف، لیکن دو اقوال پر قرآن نے خط تنسیخ کھینچ دیا رجمن بالغیب کہہ کر. پھر کہا یقولون سبعۃ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7، وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا ہے. اگر یہ والا قول بھی غلط ہوتا تو قرآن اس کے بھی بات کہتا رجمن بالغیب. اب کیسا نہیں، بلکہ اس کے بعد قرآن اب کہتا ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، حبیب کہہ دیں کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کو نہیں جانتے سوائے تھوڑے افراد کے. قلیل، بات واضح ہو رہی ہے. ایک پوری تاریخی بحث ہے جس کی بنیاد پر یہ گنتی کا مسئلہ مکمل ہو رہا. اب آئیے روایت سے ہم بات مکمل کر رہے تھے کہ 27 میں 15 قوم موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی پہچان بتا دی گئی کہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. وَسَبْعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَهْفِ، آیت بھی کہتی ہے کہ اللہ جانتا ہے، مگر 7 کے بعد کہا ہے. پھر الفاظ استعمال کیے کہ ان کو نہیں جانتے سوائے تھوڑے افراد کے،
ان تھوڑے افراد میں آل محمد علیہ السلام. فرمائے 7 اصحاب کہف ہوں گے. ان کے علاوہ یوشع بن نون، اب گنتی آپ کی 15، وہ 7 یہ ہو گئے، سب ملا کر 22. 15 اور 7 22. 22 کے بعد نمبر 23واں یوشع بن نون. نمبر 24 ابو دجانہ انصاری. نمبر 25 مقداد. نمبر 26 مالک اشتر. روایت میں جو نام استعمال کیے گئے اس کے اعتبار سے یوشع بن نون اور ان کے بعد سلمان، 27 مکمل ہو گئے. پھر دہراتا ہوں خدمت میں آپ کی. یوشع بن نون، سلمان، ابو دجانہ، مقداد بن اسود، مالک اشتر. بات واضح ہو گئی. ان تمام تر افراد کو امام نے 27 کی فہرست میں شامل کیا. تفسیر برہان میں بھی اسی انداز کی روایت موجود ہے. کتاب روضۃ الواعظین کے اعتبار سے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی روایت کو 27، 15، 7 اور باقی افراد کے نام. اب آئیے الامام المہدی فی کتب اہل سنت. صحیح بخاری کتاب الجزیہ باب ما یحذر من الغدر، اور مسند احمد بن حنبل، ابو داود، سنن ابن ماجہ، مستدرک الحاکم اور شرح السنہ. ان عوف بن مالک، عوف بن مالک سے روایت کو نقل کیا گیا. کہتے میں غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. ترجمہ عربی عبارت کا ترجمہ اس کے لحاظ سے کہ ایک چمڑے کے خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی یاد رکھو، تمہارے اور بنی اسفر کے درمیان صلح ہوگی اور پھر وہ غدر کریں گے اور 80 جھنڈوں لشکروں میں تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، جبکہ ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. اس میں علماء اہل سنت کے لحاظ سے اللہ کے حبیب نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ فرمایا. یہ 2 آیت سورہ مبارکہ کہف کی اور اب ایک اور آیت سورہ کہف کی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. سورہ کہف کی آیت نمبر 25 اور ترجمہ اس آیت کا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس اور اس سے 9 برس اوپر سوتے رہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے بات کرنے کا. وہ نہیں کہتا کہ 309، وہ کہتا ہے 300 اور اس پر 9 برس زیادہ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اب آئیے اصحاب کہف کے حوالے سے سورہ کہف میں تیسرا عنوان آپ کی خدمت مقدس میں اصحاب کہف کی نیند کے حوالے سے. تفسیر عن محمد بن ابراہیم عن احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی، اور راوی کہتا میں نے سماعت کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے یقول واللہ لَيُمَكِّنْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْأَرْضِ 300 سَنَةٍ وَيَزْدَادُ 9 بَعْدَ مَوْتِ الْقَائِمِ.
اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ زمین کے مرنے کے بعد خدا ہمارے اہل بیت میں سے ایسے شخص کو حاکم بنائے گا جو 309 سال حکومت کرے گا۔ اب یہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانہ حکومت کی طرف اشارہ، ایک وضاحت کہ زمین میں جب عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے گی، امام ظہور فرمائیں گے، اور امام کے ظہور کے بعد زمانہ رجعت چلے گا 309 سال۔ جیسے 309 سال اصحاب کہف غار میں سوتے رہے، ویسے 309 سال خدا اس زمانے کو زمانہ حکومت معصوم عطا کرے گا۔ ہمارے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو حاکم بنائے گا جو 309 سال حکومت کرے گا۔ اہل سنت کے مشہور عالم ثعلبی اور دمیری نے اس کی تفسیر میں اصحاب کہف کو رجعت کے بعد انصار مہدی میں شمار کیا۔ کہتے ہیں تفسیر اصحابی کے اعتبار سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1193، کتب اہل سنت کا حوالہ، بے شک اصحاب کہف حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی کے مددگار ہوں گے۔ اصحاب کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کے بزرگ ہیں، 309 سال۔ محققین علماء کرام تصریح فرمائی کہ جناب حضرت اصحاب کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، اور ان کا تذکرہ کتاب توریت میں موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچائے جائیں گے۔ البتہ یہاں پر ان تینوں آیات کے خلاصے کے بعد اب آئیے، میں نے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں ملاقات امام کے روز بیان کیے، اور آج ایک کتاب کا حوالہ جنت الماوا کتاب کا نام ہے، اس پر جب توجہ کیجیے گا تو ایک خاص اعمال بیان کیے گئے، 10 اعمال، جن میں سے ہر ایک عمل مستقل عمل کے طور پر امام سے ملاقات کے 10 طریقے کے اعمال بیان کیے گئے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آج، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر۔ پہلی بات پھر دہرا دوں کہ امام سے ملاقات کے لیے ان اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ، جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچے گا تو امام سے ملاقات بھی ہوگی۔ البتہ آج کی حد تک سورہ مزمل کا عمل، لوگ پوچھتے ہیں امام سے ملاقات کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے، تو پہلے غور تو کریں کہ آپ اس کے اہل بھی ہیں، کہ آپ کی نگاہوں میں وہ خلوص اور محبت بھی ہے امام کے لیے۔ پہلا عمل، سورہ مزمل کو باقاعدہ اس طرح تلاوت کرنا کہ کم از کم دن اور رات میں ایک بار پڑھی جائے، اور اس نیت سے پڑھی جائے کہ سورہ مزمل پڑھتا ہوں برائے زیارت امام زمان علیہ السلام قربتاً الی اللہ، چاہے دن میں پڑھ لیجئے کہ رات میں پڑھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اعتبار سے جو یہ عمل انجام دے گا وہ جس معصوم کی زیارت کرنا چاہے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ یا امام زمان علیہ السلام تک، اذن خدا یاد رکھیے گا، اذن خدا کے بغیر نہیں، حکم خدا کے بغیر نہیں، مرضی معصوم کے بغیر نہیں، مگر طریقہ میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کوئی طریقہ اختیار کریں، یہ اپنے بھائی سے بات کرنا ہے، وہ رہتے ہیں غیر ملک کے اندر ہیں، آپ نے کبھی دیکھا
کہ اب اس ملک میں واٹس ایپ کال نہیں لگ رہی تو آپ تلاش کرتے، اچھا آئی ایم او کام کرتا ہے یہاں پر، اچھا کوئی وی پی پن لگانی پڑتی ہے اس کے اندر، کوئی طریقہ ہو یا کوئی اور لگائیں اپلیکیشن مثلا، اسی انداز سے ایک طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد کامیابی اور ناکامی، جیسے ہم نے سب کچھ دیکھتے ہوئے دیکھا کہ ہاں ہم نے اگر بات کرنی ہے تو یہ فلاں ایپلیکیشن اس ملک میں انسان کو سہولت دے رہی ہے کہ یہ اپنے ملک میں بات کر سکتا ہے، اور اس ایپلیکیشن کو لوڈ کرنے کے لیے اپنے موبائل پر یا اپنی ڈیوائسز کے اوپر آپ کو ان کی شرائط ماننا پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی جب چاہے وہ گورنمنٹ اس کو منقطع کر سکتی، بلاک کر سکتی۔ خیر یہ تو اہل فن کی باتیں ہیں، ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے، کچھ بات سمجھ لیتے ہیں اپنے استعمال کے طور پر۔ سورہ مزمل 10 اعمال میں سے ایک عمل دن اور رات میں یا کسی ایک وقت میں امام کی زیارت کی نیت سے پڑھا جائے۔ دوسرا عمل زوال آفتاب کے وقت سورہ انا انزلنا کو 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ زوال آفتاب کے وقت سورہ انا انزلنا کو 100 مرتبہ تلاوت کرنے سے معصوم کی زیارت پروردگار اس عمل انجام دینے والے کو نصیب فرماتا ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ بہرحال یہ تمام تر زیارت کے مواقع انسان کو اسی وقت نصیب ہوتے ہیں جبکہ اپنا مراقبہ بھی کر رہا ہو، اپنا محاسبہ بھی کر رہا ہو۔ ایام ماہ رمضان اور اپنے قبولیت اعمال کے لیے بس ایک جملہ آپ کی خدمت کہ واقعاً یہ سمجھی کہ بس آخری عشرہ، اور کتنے دن باقی رہ گئے، جتنا آپ مانگ سکتے تھے مانگ لیا، نہیں ابھی اور وقت مانگنے کے لیے باقی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ چلیے کربلا کے میدان سے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت، کبھی خلوص قلب کے ساتھ پکاریے اپنے امام کو اور ان کو واسطہ دیجئے کربلا کے شہیدوں کا، اور خاص طور سے ایک ایسا واسطہ کہ جسے علماء نے لکھا کہ الہی انشدک بدم المظلوم، رب کو واسطہ دیں اپنے معاملات و حاجات کے لیے کہ پروردگار تجھے مظلوم کے خون کی قسم ہے پورا کر دے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں علماء کہ اس سے مراد دم مظلوم سے مراد شہزادے علی اصغر کا خون ہے یا امام حسین علیہ السلام کا اپنا خون ہے۔ اب چاہے یہ خون شہزادے علی اصغر کا ہو یا یہ خون امام حسین علیہ السلام کا، ایک بات تو واضح ہے کہ شہزادے کا خون امام نے اپنے چہرے پہ مل دیا تھا، اور سرکار سید الشہداء کا خون پرندگان نے اپنے پروں پر بھی ملا تھا۔ واہ غربتہ، باب الحوائج شہزادے علی اصغر کو یاد کرتے ہوئے جو باپ کی گود میں اس طرح سے تڑپ تڑپ کے جان دے گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کو سمجھا گیا کہ حسین حق پر تھے۔ واہ مصیبتہ، بس میں اتنا کہوں گا شہزادے کی خدمت میں، شہزادے ارے آپ کے گلے پر تیر لگا تو باپ نے سینے سے لگا لیا، باپ آپ کے لاشے کو خیمے تک لے کر آ گئے، لیکن آپ کا بابا اتنا غریب تھا، اور اسی غربت کے اعتبار سے بعض علماء نے لکھا کہ جناب رباب نے بچے کو نصیحت کی تھی
کی جب خیمے سے روانہ کیا تو اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، بیٹا جب دادی زہرا کے پاس حوض کوثر پہ پہنچو تو بیٹا کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا، بڑے پیاسے ہو لیکن بیٹا اپنے بابا کا خیال کرنا، ارے تیرا بابا تجھ سے بھی زیادہ پیاسا۔ واہ مصیبت اے شہزادے، ارے آپ کو تو آپ کے بابا لے کر آ گئے لیکن کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو میدان کربلا سے اٹھا کے لے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار خون مظلوم کی عظمت کا واسطہ ہماری آنکھوں کو معصوم کی زیارت کے قابل بنا دے۔ خدا ہمیں امام علیہ السلام کے رضا اور دعائیں نصیب پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو شہزادے علی اصغر کے خون کے انتقام کے لیے، مولا حسین کے خون کے انتقام کے لیے امام منتقم کے سپاہیوں میں، ان کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔